بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جس نے مسلمان نوجوانوں کو تباہ کر دیا، اور یہ چیز دشمن ممالک میں مسلمانوں کی کمزوری اور تباہی کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ وہ ہے پورنوگرافی، یعنی فحش فلمیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ فحش فلموں کی ابتدا کب، کیسے اور کس لیے ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار تھی۔ اسلامی فوجیں متحدہ صلیبی فوجوں پر ہر محاذ میدان میں طاقتور پڑتی تھی، لیکن مزہ تب آیا جب بحر اوقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ زارو قطار رونے لگے۔ اس نے فوراً ایک اجلاس کا انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی فوجوں کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے روتے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے، جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کے محفلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ میں جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے، وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کی فلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا افسر بھی موجود تھا، جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر و چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمانوں اور صلیبی افواج کی نفسیات پہ بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو، کیونکہ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے ناشنا ہے، اور ان میں جو شادی شدہ بھی ہے وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور کی رعنائیوں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہے۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہے جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب انہیں اپنی حسین ادائیوں کو اسیر کیا، تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتی ہے، کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کے روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پورے مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتی ہے۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی تھی، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کے سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین ادائیوں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے،
اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ وہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا ہی رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پرسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ ان میں ایسی منظرکشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی ایسی منظرکشی دیکھ کر وہ نوجوان شخص کے لیے جنونی ہو سکتا ہے۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کا کبہ خانہ کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویریں دکھائی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کی اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اور وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن اب ہماری قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جائے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں پہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اس پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی پورن ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنانا اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگراف کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سنیما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگی۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جس چیز کو شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو تو اسی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جس کی شروعات ہی اسلام اور اسلامی تشخص کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟
جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آئیے مل کر جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارا اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک و قوم کا مسئلہ ہے۔